نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ناہید شیئر کر رہی ہے۔ ناہید کہتی ہے، میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2016 میں میری شادی ہوئی۔ میری شادی کے 2 ماہ کے بعد میرے شوہر کی ایک ٹریننگ تھی۔ وہ سرکاری ملازم تھے، تو ٹریننگ کے سلسلے میں انہیں 1 ماہ کے لیے کراچی جانا تھا۔ اس 1 ماہ میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، کیونکہ نہ تو میری ساس تھی نہ سسر تھے، صرف میرا ایک دیور تھا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تو میرے شوہر نے ٹریننگ پر جانے سے پہلے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ میرے میکے خود جا کر چھوڑ کر آئے۔ میری شادی جب ہو کر گئی تھی، 2 ماہ جب میں اپنے سسرال والے گھر میں تھی، تو مجھے اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ مجھے اکثر ایسا گمان ہوتا تھا کہ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو وہاں پر کسی کی آہٹ، کسی کی سرگوشی اور کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر مجھے دن کی روشنی میں کبھی کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 1 سے 2 بار مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات کو سوئے ہوئے اگر آنکھ کھلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کمرے سے کچھ جھانک کر دیکھ رہا ہے، اور ایک سر پیچھے ہو جاتا تھا۔ میں ہمیشہ سے اس کو اپنا وہم ہی سمجھتی تھی، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ باقاعدہ میری آنکھ کھلی تو سامنے کوئی جھانک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا دیور ہوگا، دیر سے گھر آتا تھا، کھانا چاہیے ہوگا۔ تو جب میں اٹھ کر باہر گئی تو میرا دیور تو بھی آیا ہی نہیں تھا، وہ تو بھی گھر سے باہر ہی تھا اپنے کام پر۔ پھر یہ جھانک کر دیکھنے والا کون تھا؟ میرے شوہر بھی گہری نیند میں تھے۔ میں نے ان باتوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا کہ میرے شوہر کو کہیں یہ باتیں ناگوار نہ گزریں کہ میں ان کے بھائی پر کوئی شک کر رہی ہوں۔ میں چپ رہی، چپ چاپ سہتی رہی، یہاں تک کہ ایک دفعہ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور نہا رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ باتھ روم کے باہر کسی مرد کے قدموں کی آواز، یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی دکھائی دیے تھے۔ ہم لوگوں کا جو باتھ روم تھا اس کے نیچے جو دروازہ اور فرش میں تھوڑا گیپ تھا، تو مجھے وہاں پر بھی کسی مرد کے پیر دکھائی دیے تھے۔ وہ جوتا نہ تو میرے شوہر کا تھا نہ ہی میرے دیور کا، عجیب و غریب جس طرح سے پرانے زمانے کی کوئی جوتی ہوتی ہے۔ میں تو بہت ڈر گئی اور باتھ روم میں ہی پوچھنے لگی کہ باہر کون ہے، تو بہت بھاری کھانسی کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے، وضو کیا اور باہر نکل آئی۔ باہر آ کر دیکھا پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے کمرے سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی ابھی وہاں پر کسی نے سگریٹ پی ہو، سگریٹ کا دھواں بھی تھا۔ مجھے بہت خوف آنے لگ گیا۔ اپنے گھر والوں سے تو پھر بھی میں تذکرہ کر لیتی تھی، اپنی ایک بہن سے۔ وہ مجھے منع کرتی تھی کہ یہ باتیں اپنے شوہر کو مت بتانا، کہیں تمہارے گھر میں لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اسی اسنا میں 2 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے جب مجھے میرے گھر چھوڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں سے فون کرتا رہوں گا۔ میرے پاس موبائل تھا لیکن اس کے سگنلز بہت کم آتے تھے، تو وہ گھر پر لے کے ٹیلی فون پر ہی فون کر لیا کرتے تھے۔ ان کو گئے ہوئے ابھی 6 دن ہی ہوئے تھے۔ میرا دیور بھی ملنے آتا تھا ہم لوگوں سے۔ وہ ملنے آیا اور اس نے بتایا کہ بھابھی میں 3 دن کے ٹرپ پر جا رہا ہوں، گھر بالکل خالی ہوگا، یہ گھر کی چابیاں آپ رکھ لیں اپنے پاس، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ اپنے ابو اور بھائی کے ساتھ جا کر سامان لے لیجئے گا۔ وہ ٹرپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی رات میرے شوہر کا فون بھی آیا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ گھر کا خیال رکھنا، 3 دن کے لیے گھر خالی ہوگا، ایسا کرنا 1 آدھی دفعہ جا کر اپنے ابو اور بھائی کے ساتھ یا امی کے ساتھ جا کر گھر پر چکر لگا لینا، کیونکہ یاسر تو 3 دن کے لیے چلا گیا ہے۔
میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں چکر لگا لوں گی۔ اگلے دن ابو اور میں گئے، پورا گھر میں صاف بھی کر آئی، کچھ سامان چاہیے تھا میں وہ بھی لے آئی۔ میرا سسرال والا گھر جو تھا میرے گھر سے دور تھا، اگر موٹر سائیکل پر بھی جاتے تھے تو 10 منٹ لگ ہی جاتے تھے۔ اسی طرح سے تیسرا دن تھا، آج بھی میرے دیور نے واپس نہیں آنا تھا، اس نے 3 دن رہ کر چوتھے دن واپس آنا تھا۔ شام 8:30 بجے کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، موسم بہت سا خراب تھا، بہت تیز آندھی چل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میرے بھائی نے جب جا کر دیکھا تو باہر میرے شوہر تھے۔ اس نے کہا، بھائی آپ تو مہینے کے لیے گئے تھے، اتنی جلدی آپ ہی گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس جلدی میں آنا پڑا، ناہید کو بھیج دو۔ اس نے کہا بھائی آپ اندر تو آئیں، موسم بڑا خراب ہے، آئیں کھانا کھائیں چائے پیئیں۔ کہنے لگے نہیں بس ناہید کو بھیج دو۔ تبھی میرے بھائی نے آ کر مجھے کہا کہ باہر تو سلیم بھائی آ گئے ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ سلیم اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں، انہوں نے تو 1 مہینے کے بعد آنا تھا، اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا تم نے اندر آنے کو نہیں کہا؟ میں دوپٹہ لے کر گئی اور میں نے گیٹ سے جھانک کر کہا کہ آپ اندر تو آئیں، کھانا کھا لیں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ مگر وہ تو بہت تیزی میں تھے، ان کے پاس موٹر سائیکل بھی تھا، جبکہ گھر کی چابیاں تو میرے پاس تھیں۔ پھر موٹر سائیکل کیسے لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں، موسم بہت خراب ہے، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے تم جلدی سے آ جاؤ، جتنا سامان اٹھا سکتی ہو اٹھا لو، باقی کل لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے امی کو آ کے کہا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں، کہہ رہے ہیں بارش شروع ہو جائے گی، تو میں چلتی ہوں۔ میں نے بس ضرورت کا کچھ سامان اٹھایا، جلدی سے ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جانے لگی۔ امی ابو بھائی باہر گیٹ تک بھی آئے، انہوں نے بھی بہت کہا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہے تھے، بڑا عجیب بیہیویئر تھا۔ میں ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اتنی شدید آندھی تھی کہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن وہ موٹر سائیکل بہت آرام سے چلا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، سارے مکان ساری سڑکیں مجھے بہت نیچے دکھائی دینے لگی، مجھے ایسا لگا میرا سر گھوم رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف مڑ کر دیکھا تو میں زمین پر ہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ میں فضا میں ہوں۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے، ہم گھر پہنچ گئے۔ ان کے پاس گھر کی چابیاں کیسے تھی مجھے نہیں پتا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل اندر کیا، جیسے موٹر سائیکل اندر کھڑے کر کے پیچھے پلٹے، ابھی دہلیز کی لائٹ آف تھی، مجھے ان کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میرا تو دل ڈر گیا، میں باہر ہی رک گئی تو وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے، اندر آؤ۔ میں نے لائٹ آن کی تو وہ نارمل تھے، میں گھبرا گئی، اب ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ میں گھر کے اندر چلی گئی ان کے ساتھ، تھوڑی ہی دیر گزری تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو بھوک نہیں لگی؟ وہ یہ کہنے لگے نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے پوچھا خیریت، آپ تو 1 مہینے کے لیے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس ضروری کام تھا اس لیے آنا پڑا اور تمہیں بتا بھی نہیں سکا۔ میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے، موسم بھی خراب تھا، آپ جلدی پہنچ گئے۔ مجھے کچھ شک ہو رہا تھا، ان کی حرکتیں بڑی عجیب تھیں، نظر ملا کر دیکھ نہیں رہے تھے۔ ایک دم سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ ایسے تھے جس طرح سے کوئی برف ہے۔ میں نے کہا آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے ہاتھ بالکل نارمل تھے۔ تو وہ یہ کہنے لگے موسم خراب ہے نا اس لیے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ہم لوگ چلتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئے، کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب جب کمرے سے اندر داخل ہوتے تھے تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا، تیزی سے لائٹ آف میں ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے گزر گئے۔ میں نے ان سے کہا لائٹ تو جلا لیں، تو کہنے لگے تم چلا دو، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرے موبائل میں ایک دم سے فون آنے لگ گیا، بیگ میں ہی موبائل تھا۔ جیسے میں نے موبائل نکال کر دیکھا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے شوہر کا فون آ رہا تھا. اب میں ان کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ کے نمبر سے ہی مجھے فون آ رہا ہے. جیسے میں نے موبائل باہر نکالا، میرے ہاتھ میں موبائل تھا، ان کا نام لکھا ہوا تھا، ان کے نمبر سے فون آ رہا تھا. ایک دم سے میرے موبائل کی بیٹری آف ہوئی، ایک دم سے میرا موبائل آف ہو گیا. انہوں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال دیا اور کہنے لگے ہاں شاید وہ دب گیا ہوگا. ابھی تو میرے موبائل کی بیٹری بالکل فل تھی. میں نے جلدی سے موبائل چارجنگ پر لگایا. میں نے یہ کہا کہ میں اپنے لیے چائے بنانے لگی ہوں، آپ پیئیں گے؟ ان کی عادت تھی وہ کھانے کے بعد چائے پیتے تھے. تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے چائے نہیں پینی. تو وہ میرے پاس بیٹھو، ہم باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بس 2 منٹ میں چائے پی لوں، چائے بنا لوں، میرے سر میں بہت درد ہے. میں بہت ڈری ہوئی تھی. میں اپنا موبائل اٹھا کر کچن میں آ گئی. موبائل میں نے چارجنگ پر لگایا ہوا تھا. تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دم سے مجھے وہی کھانسی کی آواز آئی. جب میں باتھ روم میں نہا رہی تھی تو مجھے وہ آواز آئی تھی. اب میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگ گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے. پتہ نہیں یہ کون ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے آیا ہے. حرکتیں بھی عجیب، باتیں بھی عجیب، نظر نہ ملانا، اور جب بائک کھڑا کیا تھا تو آنکھوں کا چمکنا. میرے جسم ایک دم سے جیسے خوف طاری ہو گیا. میں نے سوچا کہ میں موبائل میں ان کی تصویر بنا لیتی ہوں، ان کو دکھاؤں گی کہ آپ اتنے اسٹرینج بیہیویئر کیوں کر رہے ہیں. تو جیسے ہی میں نے موبائل اتارا ان کی تصویر بنانے کے لیے، ابھی میں نے چائے بنانی تھی، وہ تو جیسے میرے پاس کچن میں آ گئے. میں ڈر گئی. سرخ لال آنکھیں تھیں، چہرہ بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا. پورا چہرہ ایسا تھا جیسے راکھ کے کلر کا ہے. ان کا کلر ایسا نہیں تھا، تھے وہ سامنے رنگت کے، لیکن ایسا کلر نہیں تھا. میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. جیسے میں نے آگ جلانی چاہی، میں آگ جلانے لگی تو ایک دم سے کچن سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے جلدی سے چائے بنا کر آ جاؤ. جیسے میرے ہاتھ میں میں نے ماچس جلائی تو وہ میرے ہاتھ میں تھی. میں پھینکنے لگی، وہ بڑے اچھل کے پیچھے ہٹے، جیسے میں ان کے اوپر پھینکنے لگی ہوں. اب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے پوری طرح سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے جو میرے شوہر کے روپ میں مجھے اپنے ساتھ لے آیا ہے. اب اگر میں یہاں سے بھاگی تو مجھے جان سے مار دے گا. پتہ نہیں اللہ نے مجھے بچانا تھا کیا نہیں. موبائل میرے پاس ہی تھا، چارجنگ پر لگایا تھا. میں نے اسی ٹائم اپنے موبائل کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت لگائی، کچن میں ہی کھڑے کھڑے. جیسے میں نے سورۃ یاسین کی تلاوت لگائی، ایک بھیانک چیخ میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی. جو میرے شوہر کے روپ میں مجھے لے کر آیا تھا وہ اتنا بھیانک تھا. اس کا کالا سیاہ رنگ تھا جیسے کوئلہ ہوتا ہے، سرخ رنگ کی آنکھیں دہک رہی تھیں، بھیانک جسم تھا، بھیانک ہی چہرہ تھا. جیسے اس کے ہاتھ بھی ٹیڑھے ہیں اور پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں. سورۃ یاسین کی آواز سنتے ساتھ وہ چیخے مارتا ہوا ہم لوگوں کی چھت کی طرف بھاگ گیا. تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی. جب وہ چھت کی طرف بھاگا، میں نے سورۃ یاسین لگائی ہوئی تھی، میں چیخے مارتی ہوئی باہر بھاگی. اس گھر کے سامنے والی ایک آنٹی تھی، وہ اکثر مجھ سے سلام دعا کرتی تھی. طوفانی بارش میں روتے چیختے میں نے ان کا گیٹ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے دروازہ کھولا میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی. 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا. ان لوگوں نے موبائل پر میرے گھر اطلاع دی. میرے گھر والے پہنچ گئے، میرے شوہر کو اطلاع دی. وہ تو بیچارے وہاں پر کراچی میں تھے، انہوں نے تو 1 ماہ کے بعد آنا تھا. وہ پریشان کہ یہاں پر آئی کیسے ہے. گھر والوں نے کہا کہ تم لے کر گئے ہو. انہوں نے بتایا میں تو کراچی میں ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں، میں نے تو 1 مہینے کے بعد آنا ہے. آپ نے ایسے کیسے کسی کے ساتھ بھیج دیا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے خود تمہیں دیکھا ہے، تم ہم سے بات کر کے اس کو لے کر آئے ہو. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے. مجھے ہوش آیا تو میرے چہرے پر بھی نیل کے نشان تھے، میرے ہاتھوں پر بھی نیل کے نشان تھے.
جیسے مجھے بڑا کسی نے مارا ہے۔ وہ خوف میں کہ میں بھاگتی رہی، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، ایک دو بار میرا چہرہ دروازے پر لگا، خوف کے عالم میں کہ کہیں وہ مجھے وہ جن نقصان نہ دے دے۔ اور آنٹی نے بتایا کہ اس کے موبائل میں سورۃ یاسین لگی ہوئی تھی اور یہ ہم نے دروازہ کھولا، یہ چیخ رہی تھی اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ ان آنٹی نے کہا کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، تمہاری شادی سے 2 ماہ پہلے ہی یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ ان کی ایک خالہ بھی یہاں پر آئی تھی جب یہ گھر شفٹ ان لوگوں نے کیا تھا۔ ان کی خالہ نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ اس گھر میں ان کو ایک مرد نظر آتا ہے جو بہت ڈراؤنا ہے، اور یہ دونوں بھائی مذاق بناتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ میں ڈرتی رہی، میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ ابو مجھے گھر لے گئے، امی وغیرہ مجھے گھر لے گئے، بڑے پریشان، سورۃ یاسین پڑھ کے دم کروایا۔ میرے شوہر سے بات ہوئی، میں نے انہیں ساری باتیں بتائی۔ وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے۔ اگلے دن میرے دیور نے آنا تھا۔ اب ہم لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اس گھر میں وہ جائے گا تو اس کو وہ جانی نقصان نہ دے دے۔ اس سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کا کہیں اس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ گھر نہ جانا، تم ادھر ہی بھابھی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بھی یہاں پر آیا، اس کو بھی ساری بات بتائی۔ اگلے دن میرے ابو ایک مولوی صاحب، عامل صاحب کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب بھی تھے اور وہ عملیات بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پڑھائی کی، میری آنکھیں دیکھی، میرے ہاتھ، میرے ناخن چیک کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن تھا جو اس کے شوہر کے روپ میں آیا تھا، جو اس گھر میں رہتا ہے، جس دن سے اس کی شادی ہو کر گئی ہے وہ جن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ تو نمازی تھی، پرہیزگار تھی، باوضو رہتی تھی۔ میری زیادہ تر کوشش ہوتی تھی میں باوضو رہتی تھی اور میں درود پاک پڑھتی رہتی تھی، تو وہ جن میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکا۔ اگر میں نماز، قرآن پاک، دین سے دور ہوتی تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حال کرتا۔ اس کے بعد میرے شوہر کے آنے تک میرا دیور جو تھا وہ اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ وہ جب واپس آئے، ہم لوگ 1 ماہ مزید میرے میکے میں ہی رکے، مجھے دم وغیرہ کرواتے رہے۔ میں بہت ڈرتی تھی، سوتی نہیں تھی، ڈراؤنے خواب آتے تھے، میرے پر پانی کے چھینٹے آتے تھے جیسے کوئی بارش کر رہا ہے میرے اوپر۔ بہت بخار رہتا تھا، بہت کمزور رہتی تھی۔ پھر دم وغیرہ کروائے، ان لوگوں نے ایک اور گھر دیکھا۔ اس گھر میں پہلے جا کر عامل صاحب کو دکھایا وہ گھر، انہوں نے کہا کہ یہ گھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اس گھر میں گئے۔ پھر میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ جب بھی کہیں جاتے تھے تو یا تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے اگر شارٹ ٹور ہوتا تھا، اور اگر ان کو کسی ٹریننگ کے سلسلے میں جانا ہوتا تھا تو سختی سے منع کر کے جاتے تھے کہ کبھی بھی دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو اور جانے انجانے میں ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ مخلوق مجھے کبھی نظر نہیں آئی، لیکن وہ جو رات تھی، اللہ نے مجھے بچانا تھا، میری زندگی تھی، ماں باپ کی دعائیں تھیں، میرے ساتھ اللہ کا کرم تھا، تو میں بچ گئی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی اور یہ بالکل سچی کہانی ہے، میرے اوپر بیتی ہے اور میں اس کو جانتی ہوں۔ بہت شکریہ ناہید آپ کا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔